دنیا میں بہت سے امور انسان جو روزمرہ زندگی گزارتے ہوئے کرتا ہے، کسی اور کے لیے تو شاید وہ عبادت ہو نہ ہو، لیکن مسلمان خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمان جب سو کے اٹھتا ہے اور پھر رات سوتے تک، اور کچھ لوگوں کے معاملے میں تو ان کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے عبادت قرار دیا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے بعد کیا جائے صحیح انداز میں۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ صرف نیک اعمال ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو عطا کردہ علم ہے اس کی روشنی میں اگر انسان کچھ بھی کرے وہ عبادت تصور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان اپنے روزگار کی تلاش میں صبح رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، اس کا بزنس ہے، اس کی جاب ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ لائر ہے، وہ کسی بھی کام کے لیے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، اگر وہ اسے شعور اور علم ہے کہ وہ کیا امور ہیں جن سے رزق حلال رزق حرام بن جاتا ہے، اگر وہ ان کا لحاظ رکھ کے رزق حلال ہی کماتا رہتا ہے، تو اس نے اپنے بزنس پر جتنے گھنٹے گزارے، جو کچھ کمایا، اس کو دنیاوی منفعت تو ہوئی اللہ کے حضور عبادت لکھا گیا ہر لمحہ۔ وہاں ڈاکٹر اگر اسے علم ہے کہ کس حد سے آگے اب مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے اور کس حد تک میں اس سے فی لے سکتا ہوں، اگر اس کے شعور کو رکھتا ہے اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اگر اس کا شعور ہے اور اس کے ساتھ وہ اگر اپنے کلینک پہ بیٹھ کے روز 500 پیشنٹس بھی چیک کرتا ہے تو ہر لمحہ اس کا عبادت تصور ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کسان ہے، وہ اپنی فصلوں میں صبح اٹھ کر گھنٹوں لگاتا ہے، فارمنگ کرتا ہے، اگر اس کو اس کا شعور ہے کہ یہ میں ٹھیک انداز میں کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے اللہ اور اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہے، تو اس کی وہ فارمنگ بھی عبادت ہے، وکیل کی وکالت بھی عبادت ہے، جج اگر مسند انصاف پر بیٹھا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے روز انصاف کرتا ہے، اس کا اس مسند پر بیٹھ کر انصاف کرنا بھی عبادت ہے، وکیل اگر مظلوم کے حق کے لیے انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو کر کیس لڑتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ ہاں لیکن آج اگر جس طرح کے ہمارے رویے ہیں اگر وہ بن جائیں تو پھر عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک ایسا منشور انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ چاہے تو جب اس کی آنکھ صبح کھلے اور واپس سونے تک ہر لمحہ اس کا عبادت بن جائے۔ کب؟ اگر اسے شعور ہو کہ اپنے ہر کام کو عبادت میں تبدیل کیسے کرنا ہے، تو پھر کیوں اللہ کی قربتوں کا سفر طے نہ کرے۔ حاضرین گرامی، کئی بار ہم خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کی قربت یا اللہ کی حضور کوئی بلندی مرتبہ صرف علماء، مشائخ اور پیران کرام کا کام ہے۔ نہیں، اگر ایسا سوچا تو ہم نے اللہ کی بارگاہ کو محدود کر دیا۔ ہر راستہ جو کائنات میں ہے وہ لوٹ کر اسی ایک بارگاہ کی طرف جاتا ہے، چاہے پھر وہ راستہ میڈیسن کا ہو، چاہے راستہ انجینئرنگ کا ہو، چاہے راستہ پھر وہ سیاست ہو، چاہے راستہ علم دین ہو، چاہے راستہ پھر وہ لوگوں کی اصلاح و تربیت ہو، چاہے راستہ وہ فلاح کا ہو، چاہے راستہ اس کی فارمنگ کا ہو، چاہے راستہ وکالت کا ہو، چاہے راستہ عدالت کا ہو، چاہے کوئی سرحدوں پر راتوں کو جاگ کر فوجی حفاظت کرتا ہو، چاہے کوئی پولیس کے محکمے سے وابستہ ہو، ہر شخص اگر قرآن اور سنت میں بتائے ہوئے اللہ کے طریقے کے مطابق اپنے کام کو انجام دے گا، اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ اور جو شخص صبح و شام علم کی روشنی میں اللہ کے حضور عبادت میں مصروف رہتا ہے، پھر خدا کے حضور قربتوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پانے سے بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ علم ہے جو اس کو صحیح راہ دکھاتا ہے، یہ علم ہے
جو اس کی راہ کا تعین کرتا ہے، یہ علم ہے جو اس کے ہر عمل کو در حقیقت عبادت بنا دیتا ہے۔